میں ہمیشہ سے یہی کہتا آیا ہوں کہ سامراجی قوتوں نے، اسلام دشمن قوتوں نے، پاکستان دشمن قوتوں نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اصل حقائق کو جان نہ سکیں، ان کے پاس درست معلومات نہ ہو، ان کو اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو سکے، اور اس کے لیے جو ہے، جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو دجالی طاقتیں ہیں، وہ اپنے ایجنٹوں کو ایک خاص مشن کے لیے جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر اوریا مقبول جان ہے، زاد حامد ہے، یہ ہارون رشید گنجا، اور بے شمار، زیادہ تر میرے خیال میں 98-95% جو صحافی ہیں وہ براہ راست اس ناپاک مشن کے اوپر ہیں کہ قوم جو ہے اس کو سچائی کی خبر نہ ہو سکے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ لوگ مسلسل جھوٹ بول کر آج کی نسل کے نوجوانوں کو بالکل مکمل طور پہ گمراہ کرتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو انجام ہے وہ ملک کی سالمیت کے لیے جو ہے وہ ایک شدید خطرے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں، مثال کے طور پر یہ جو افغانستان کے اندر 1980 کی دہائی کی جو سول وار تھی، جس کو سامراجی ایجنٹوں نے جہاد کا نام دیا، حالانکہ وہ کسی بھی طرح سے اسلامی نقطہ نگاہ سے جہاد نہیں تھا۔ بہرحال اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قوم کو غلط بیان کی گئی، خاص طور پہ پاکستان کی ایک جماعت غیر اسلامی اور پاکستان کے جو قادیانی سیٹ اپ تھا اس کے ساتھ، اس کے تعاون سے مل کے انہوں نے بے انتہا گمراہی پیدا کی۔ اس وقت یہ اوریا مقبول جان وغیرہ یہ جونیئر رینکس میں آتے تھے شیطانی قوتوں کے نیٹ ورک میں، لیکن بہرحال ایکٹیو تھا یہ حرامزادہ۔ انہوں نے بے شمار یتیم خانوں کے بچوں کو جو ہے جہاد کے نام پر افغانستان بھیج دیا، یہ کیا، اور مسلسل مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ پاکستان کے تمام ذرائع ابلاغ جو ہیں یہ چیز بتا رہے تھے قوم کو، اور جس کو قوم نے انفارچونیٹلی سچ سمجھ لیا کہ یہ جو افغان آئے ہیں یہ بہت پکے مسلمان ہیں اور پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو پاکستان کے دفاع کے لیے جو ہے یہ اس ملک میں آگے ہیں پاکستان میں کیونکہ رشیا جو ہے وہ آگے پاکستان کراچی تک آ رہا ہے، اور یہ افغان قوم جو ہے پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ اپنا وطن ترک کر کے یہاں آ گئے ہیں تاکہ یہاں سے افغان اس کو رشین کو آگے نہ آنے دیں، ڈیورنگ لائن سے آگے نہ آنے دیں۔ تو ہر جگہ یہی سننے کو ملا کہ افغان ہی پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، پاکستانی تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا جھوٹ تھا، کیونکہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ کا بھی انٹرسٹ یہی تھا، اور سو کولڈ اسلامسٹ جو ہیں ان کا بھی مفاد یہی تھا کہ ان کو اپنے مخصوص عقائد کو پھیلانے کے لیے، ایک تو قادیانیوں نے بھی افغانوں کو کے اندر قادیانیت پھیلانے کے لیے کام شروع کر دیا سرکاری طور پر ضیاء الحق کے دور میں، اور دوسری طرف
یہ سلفی وغیرہ جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ، پھر عرب جو ہیں ان کو بلا لیا، نوجوانوں کو، چند ایک کو میں جانتا بھی ہوں، وہ آئے اور انہوں نے جناب آ کر جہاد کم کیا اور الٹ سیدھے کام بہت زیادہ کیے، ڈرگز اور عورتیں، یہ وہ شادی کے نام پر ان کو پتہ نہیں کیا کیا، خیر تو لیکن ان کو جہادی کہا گیا، ان کو جناب اسلام دوست کہا گیا، اور یہ میں اس زمانے میں بھی پوچھا کرتا تھا یار عرب آپ لوگ جو ہیں اپنے ہمسایہ یہ فلسطین کو فراموش کر کے آپ یہاں آ گئے ہیں، القاعدہ یا کیا وہ ایک عربی تھا نیم حسام، اب نام یاد نہیں آ رہا، وہ پشاور میں وہ اسامہ بن لادن کے ابھرنے سے پہلے ایک اور فتنہ تھا، وہ فلسطینی تھا جو پشاور میں بم دھماکے میں مارا گیا وہ اس کے فالوورز وغیرہ، تو میں نے کہا آپ لوگ جہاد کے لیے یہاں آئے ہیں اتنی دور، اور فلسطین کو آپ نے فراموش کر دیا ہے۔ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ یہودی آپ کا دشمن ہے، اور آپ یہودی اسلحے سے، یہودی مدد سے آپ یہاں سوویٹس کے خلاف اور کمیونسٹوں کے خلاف لڑنے آ گئے ہو، پہلے فلسطین کو تو آزاد کرواؤ، پہلے تو جہاد وہاں بنتا ہے یہ فلسطین کے اندر، وہاں ہمارا مقدس، تیسری مقدس ترین جگہ ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے تو تم ادھر آ گئے ہو، اور ادھر آ کے جو کچھ کر رہے تھے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہت میں ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہا بھی ہوں، بس یہی تھا کہ انہوں نے پشاور کے حیات آباد کے ایریاز میں اور ادر بنگلو وغیرہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی جنتیں بنائی ہوئی تھیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو میں مکمل طور پہ جو ہے پاکستانی قوم کو مسلسل ڈس انفارمیشن کا جو سیلاب تھا وہ، اور یہی اس گمراہ کن پروپیگنڈا کی وجہ سے پشاور سے لے کے کراچی تک کے بے شمار لوگ جو ہیں، ینگ بچے جو متاثر ہوئے جہاد کے کانسیپٹ سے، اگرچہ وہ جہاد نہیں تھا، تو وہ رضاکارانہ طور پہ انہوں نے جا کے رشینز کے خلاف افغانستان کے اندر، سچی بات یہ ہے کہ وہ مقامی لوگوں سے بھی آگے بڑھ کے تو جو ہے وہ رشین کو ٹف ٹائم دیتے تھے۔ یہ ساری کے جی بی کی رپورٹ اور یہ سارے جو ہیں فیکٹس بتاتے ہیں کہ یہ طبقہ جو تھا یہ بہت زیادہ، اسی لیے بہت زیادہ تعداد میں یہ وہاں روسیوں کے خلاف، کمیونسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے بھی گئے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 90,000 سے 70,000 کی تعداد بنتی ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن آپ دیکھیے چاند ایک عربز وہاں گئے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے مر گئے، ڈرگز لیتے تھے موسٹلی عربز، یا ہو سکتا اوور ڈوز کی وجہ سے مر گئے ہوں، افغانوں نے فوراً ان کے مزار بھی بنا دیے اور اس کے اوپر شہید بھی لکھ دیا، اینڈ دے ور ویری فیو، اور 70-80 ہزار لوگ جو ہیں جو پاکستانی وہاں جا کے رضاکارانہ طور پر شادیاں کرنے بھی نہیں گئے شوق شہادت کے لیے گئے، یعنی جو اوریا مقبول جان جیسے جماعت غیر اسلامی وغیرہ انہوں نے جو پروپیگنڈے کیے ہوئے تھے اس کو سن کے انہوں نے واقعی یہ سمجھا وہاں جہاد ہے، اور وہاں جا کے شہادت، جام شہادت نوش کرنے کے چکر میں وہ بیچارے مارے گئے، اور آج 40 سال سے زیادہ ہونے کو افغانستان کے اندر، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک پختہ قبر یا اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ پاکستانی
ہماری سرزمین کے لیے کے دفاع کے لیے یا جہاد کے لیے آیا اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. ایک ایک قبر نہیں آپ کو ملے گی. تو اگر یہ لوگ پھر یعنی میں تنگ نظری کی بات بتا رہا ہوں، کیا طالبان ہو یا کیا حکمت یار ہو یا کوئی وہ یونس خالص ہو، اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ حرام زادے بہن جو ہیں یہ قرآن کے اوپر حلف دے کے تو وہ کمیونسٹوں کو کہتے تھے. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ میں بارہا بتا چکا ہوا ہوں. وہ مہن وال ایک تھا وہاں جلال آباد کی سیکیورٹی کا ضمیر مہن وال، میں اس سے ملا بھی ہوں. وہ وہاں چیف تھا ان کی انٹیلیجنس کا جلال آباد میں. تو وہ اس کو مولوی یونس خالص نے میسج بھیجا کہ جناب آپ اپنے جو خلقی پرچمی اور کچھ رشین ایڈوائزر وغیرہ کو لے کے آؤ، ہم آپ کی دعوت کریں گے. اور قرآن کے اوپر اس نے حلف دیا کہ ہم آپ کی کو ماریں گے نہیں، بلکہ ہم آپ کے رینکس جوائن کر کے انقلاب کے طرفدار ہو جائیں گے، اور یہ جو دوسرے گروپس ہیں یہ ان کو خلاف ہم جہاد کر آپ کے ساتھ وطن کا دفاع کریں گے. اور یہ مہن وال صاحب جو ہے کوئی 20-25 سلیکٹڈ قسم کے وہ چلے گئے وہاں پر، اور انہوں نے قرآن پر حلف دیا. وہ تھا کمیونسٹ جو نان بلیور ہیں، جو اللہ اور قرآن کسی کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے قرآن کا مان رکھا اور ان کے ساتھ چلے گئے. وہاں جلال آباد کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پر، تو جیسے وہاں پہنچے انہوں نے سب کو مار دیا. تو اللہ کا حکم تو کچھ اور ہے، اور پھر اللہ کا قرآن بیچ میں آیا، اس کا حکم بھی کچھ اور ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ جب آپ معاہدہ کرو تو اس کی پاسداری کرو. یہ کیسا جہاد ہے کہ قرآن کے اوپر معاہدہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ اسی طرح ہرات میں یہ جو اسماعیل خان ہے اس نے بھی ایسا کیا تھا. خیر بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کسی بھی طرح سے قابل فخر نہیں ہے، لیکن یہاں بتایا یہی جاتا رہا کہ افغانوں سے زیادہ اسلام دوست اور اسلام کی شریعت کا پابند کوئی نہیں ہے. اور یہ اصل میں پاکستان اس لیے آئے ہیں کہ یہ پاکستان کے کا دفاع کر سکیں، لہذا پوری قوم کو ان کی مدد کرنی چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے. اور تو پھر بہتر تو یہ تھا کہ پاکستان اپنی فوج کو بند کر دیتا. اتنا جو زیادہ کیا کہتے ہیں بجٹ فوج کے اوپر لگایا ہے، جب افغان آئے گئے تھے 5-6 لاکھ یا 5 ملین آ گئے تھے، تو پھر ٹھیک ہے کہتے بھئی اب یہ آگے ہیں جہادی، اب ہمیں تو فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان کا دفاع کریں گے، اور روسیوں کو اور ہندوستان کو اور پھر کشمیر فتح کرائیں گے بقول اور یا مقبول جان قادیانی کے، اور دوسرا زاہد حامد وغیرہ کہ یہ جائیں گے جی کشمیر بھی یہ فتح کریں گے، اور ہندوستان کو بھی جو ہے غزوہ ہند کریں گے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے. اس قسم کی غلط باتیں قوم کو بتائی جاتی رہی ہیں، اور جس کا نتیجہ بہت منفی نکلا. پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ اور ملا طبقہ جو ہے، خاص طور پہ جماعت اسلامی وغیرہ، انہوں نے تو بے انتہا جو ہے قوم کو بہت زیادہ فریب میں مبتلا رکھا، اور جھوٹ پہ جھوٹ بتاتے رہے، جھوٹ پہ جھوٹ. مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب بارڈر کراس کیا ایک بار، تو خبروں میں آیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے
خوست وہ تباہ ہو گیا، وہاں اتنے ٹینک تباہ ہو گئے ہیں اور مجاہدین کا قبضہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اخباروں کی نیوز تھی، ٹی وی میں خبریں تھیں، یہ سارا کچھ. اور لیکن جا کے وہاں ہم دیکھا، وہاں جو ہے کوئی وار ڈسٹرکشن جو ہوتی ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور وہ باقاعدہ طور پر خلق کی پرچمی جو کمیونسٹ وہاں ریولوشنری گارڈ وغیرہ تھے وہ ان کے کنٹرول میں تھا. تو اسی طرح سے جلال آباد وغیرہ ان کی خبریں آتی رہتی تھی کہ جلال آباد میں ایک گھر سلامت نہیں رہا، ایک بھی روڈ درست نہیں ہے، سارا مجاہدین نے تباہ کر دیا ہے، اور جلال آباد میں جو ہے وہ سارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں. حالانکہ وہاں یہ جلال آباد میں بھی جا کے دیکھا، لائف نارمل تھی، اطراف میں تھا، ہوتا تھا جہاں وہ بڑے بڑے پہاڑ آتے تھے، مجاہدین وہ اپنا کاروائی شروع کر دیتے تھے غار کے پیچھے چھپ کر. تو بہرحال مکمل طور پہ جھوٹ، مکمل طور پہ جھوٹ. اسی دوران جب ہم وہاں تھے پشاور میں بھی، وہ حاجی شاہ زمان اللہ اس کے درجات بلند کرے، بہت بہادر آدمی تھا ایک، جس نے پشاور میں ہمیں پناہ دی مفروری کے دوران میں، اور افغانستان بھیجنے کے لیے اس نے اپنے تن من دن کی بازی لگا دی. ہم سب وانٹڈ تھے، لیکن اس بندے نے تنہا جو ہے وہ حقیقت میں ایک کہنا چاہیے کہ بہادری کی بہت بڑی مثال پیدا کی، اور ہمیں اپنی پروٹیکشن بھی دی اور پھر سیف پیسج بھی دیا ٹل افغانستان کے راستے میں. یہ بہرحال کئی بار ایسا ہوا، ایک بار تو نہیں، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ بہت خدا ترس آدمی تھا. وہ اس وقت ایک فقیر آباد کا علاقہ تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، پشاور میں، ساتھ میں ایک نہر بھی بہتی تھی. وہ ٹوٹل اس زمانے میں وہاں آئی ڈونٹ نو آج کیا حالت ہے، لیکن بہرحال وہ مکمل طور پہ وہ وہاں افغان مہاجرین آ کے رہ رہے تھے، زیادہ پاپولیشن انہی کی تھی. اور حاجی شاہ زمان کی بہت ساری وہاں پراپرٹیز تھیں، گھر تھے، تو اس نے ان سب افغانوں کو فری میں گھر وغیرہ دیے، ان کا لنگر، ان کا کھانا، یہ وہ. اور وہاں افغان مجاہدین آیا کرتے تھے کیونکہ جب ہم وہاں تھے تو ان کی زبان کی سمجھ آنا شروع ہو چکی ہوئی تھی when I lived in کابل. اور پھر میں مشن کے اوپر جب وہ واپس چند ایک بار آیا اور حاجی صاحب کے یہاں رہا، تو جب یہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے تو وہ پاکستانیوں کے خلاف، یہ مجاہدین کی میں بات بتا رہا ہوں، بڑی باتیں کیا کرتے تھے پاکستان کی ہر ایک چیز پہ نقص اور یہ اور وہ. تو میں سوچتا تھا یار ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہاں آ کے ان کو شیلٹر ملا ہوا ہے، لیکن میں اس زمانے کی بھی بات کر رہا ہوں. تو باقی افغانستان کے اندر پبلک کو جیسے پہلے تو وہ ہمیں ہندو سمجھتے تھے، کیونکہ ہم پنجابی اردو میں بات جب آپس میں کرتے تھے تو وہ ہمیں لالا کہتے تھے. تو اور یہ وہ وقت ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ افغانستان کا نہیں تھا جس کا کوئی شخص پاکستان کے اندر یا فیملی ممبر جو ہے پاکستان کے اندر آ کر اس نے پناہ نہ لی ہو. تو جیسے ہی ہم سے بات ہوتی تھی لوکل کی، تو جب ہم بتاتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، تو جیسے ان کو کرنٹ پڑ جائے، پاکستانی ہیں سی جیچی میں کو نہیں، دال خور فلاں فلاں فلاں، ان کا رویہ، ان کی ٹون، ہر چیز بدل جاتی تھی. ہم کہ یا خدایا یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ اخباروں میں پڑھتے تھے، یہ جرنلسٹ وغیرہ اس زمانے میں ایک اور تھا کمبخت قادیانی، سلیری، زیڈ سلیری، اور یہ کیا ضیاء شاہد، اور یہ سب ماچوت قادیانی اور قادیانیوں کے پٹھو، اور ایک دو اور بھی جامی، یہ اس قسم کے بڑے مشہور ہوتے تھے. تو یار یہ لوگ تو کچھ اور بتاتے رہے کہ افغانی جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے
کیا کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں لیکن یہاں کی صورتحال کچھ اور ہی ہے. تو اور یہ کہنا کہ وہ کمیونسٹ تھے اس لیے نفرت کرتے تھے، نو. میں جانتا ہوں، ہم ان سے ملتے تھے، وہ شدید کمیونسٹوں کے بھی خلاف تھے. لیکن پاکستان سے ان کی نفرت عام افغانوں کی کمیونسٹوں سے، روسیوں سے بھی زیادہ تھی. میں اکثر افغانوں سے پوچھتا ہوں آپ کا دعویٰ ہے کہ کیا بولتے ہیں اس کو، 1.5 ملین لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مار دیے ہیں رشینز نے آپ کے، اور اس کے باوجود بھی آپ پاکستانیوں کو اپنا اول دشمن کہتے ہو. یہ کوئی لاجک کی بات نہیں ہے. پاکستانیوں نے تو آپ کے اتنے لوگ نہیں مارے. لیکن بہرحال سچائی قوم سے چھپائی گئی، اور اس کے بعد آپ نتائج دیکھیں کہ یہی طالبان وغیرہ کے بارے میں جب یہ باتیں کیا، اول تو پاکستان کو سمجھ جانا چاہیے تھا. اب بنیادی غلطی انہوں نے یہ کی، کیونکہ ظاہر ہے وہ قادیانی، ضیاء الحق اور یہ سارے ان کے اپنے مفاد. میں ہمیشہ جو یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے مفاد کی کوئی فکر نہیں ہے. جماعت کا کیا مفاد ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ 30-40 سال میں بھی جو ہے وہ کیا نام ہے پاکستان کی قوم جو ہے قادیانیوں کے سے آزادی پا سکیں گے. ایک دن تو پائیں گے، لیکن بہت جب ان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا قادیانی ظلم و جبر کے پیچھے، تو شاید کچھ غیرت مند لوگ اٹھیں اور ایک تحریک بنے اور اپنے سروائیول کے لیے شاید یہ ریوولٹ وغیرہ کریں. ادروائز تو اس وقت تو افیم پی کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. سارا کچھ جاننے کے باوجود کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے. بالکل جناب، یہ کہتے ہیں جی وہ شیزان کا بائیکاٹ کرو، اور ماں چودو شیزان تو کچھ چیز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کس چیز کا بائیکاٹ کرو گے. یہ سر سے لے کے، سر کا جو خضاب ہوتا ہے وہ لے کے، اور جو گندم، تیل، بادام، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں اور جو پہننے کی چیزیں ہیں، انڈر ویئر سے لے کر اور یہ جیکٹ تک اور سر کے یہ ٹوپی تک، یہ قادیانیوں کے کارخانوں سے آئی ہیں. کس چیز کا بائیکاٹ کرو گے بہن چودو؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ یہ تو کیا ہے، جنس ہے، یہ چیزیں ہیں. اوکے، حیرت یہ ہے کہ قادیانیوں کو بادشاہ بنانا قبول کر لیا ہوا ہے. شیزان نہیں پینی شیزان کے اوپر ہی آ کے ٹھہر جاتے ہو. حالانکہ اگین جتنی بھی پیداوار رہی چیزیں ہیں، غذا سے لے کے لباس تک، جو انسان کی ضرورت ہے وہ قادیانیوں کے کارخانوں سے آتی ہیں. نہیں پہنو گے تو ننگے ہو جاؤ گے. چلو پھر اپنے برانڈ انٹروڈیوس کرواؤ نا، میں مانوں. اپنے بینک بناؤ، اپنی فیکٹریاں بناؤ. نہیں وہ کر سکتے. کیوں؟ کہ غلبہ انہوں نے قادیانیوں کا قبول تو کر لیا ہوا ہے. اوکے، عمران خان قادیانی ہے، پکا قادیانی ہے. نواز شریف اور یہ فیملی ساری قادیانی نواز ہے. اول تو براہ راست قادیانی ہی ہوں گے جو ہیں بھی، لیکن چلو ایٹ لیسٹ ہم ان کو قادیانی نواز تو کہتے ہیں. سارے حکمران، یار کمال ہو گیا بہنچو، سارے وزیر اعظم، سارے صدر وہ قادیانی، وہ تو قبول ہیں. سارے جرنیل، سارے ججز قادیانی، وہ تو قبول ہیں. ان کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے تو جناب ان کو وہ کرتے ہو، کیا ان کی شان بیان کرتے ہو. تو پروڈکٹس کی اتنی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان مانو تو تب کہ قوم یہ کہے کہ بھئی تمام یہ قادیانی جو ہیں
یہ سارے قادیانی ہیں، اور ان کو پرائم منسٹر نہیں بنانا، ان کو جج نہیں بنانا، ان کو جرنیل نہیں بنانا، ہم نے اپنا ملک آزاد کروانا ہے. پھر اس کے بعد قادیانیوں کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، ادروائز تو نہیں ہوں گی. یہ کوئی یعنی بے شرمی کی بات ہے. جرنیل سارے بینچود قادیانی، ججز سارے وہ قبول ہیں، اور بلکہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا سپورٹ دے رہے ہیں. ابھی عمران خان کے لیے کتنے لوگ مر گئے ہیں ایک قادیانی کے لیے، یا نواز شریف کے لیے، یا کیا زرداری حرام زادہ، وہ بھی قادیانی ہے، گشتی کا بچہ. تو بات اصل یہ جو ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی لانا، یہ کیا کہ جی شزان اور یہ اس کی پروڈکٹس، یہ تو کوئی اتنے معنی نہیں رکھتی. اصل چیز یہ ہے کہ اداروں سے قادیانیوں کے بائیکاٹ کی بات کی جائے، ان کے خلاف تحریک، وہ بینچود یہ کرتے نہیں ہیں. خیر، میں پھر یہاں آ رہا ہوں کہ پاکستان کے قادیانی اسٹیبلشمنٹ اور مذہبی جماعتوں نے دوسرا، یہ پہلے تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو مل کر جو قادیانیوں کا مخالف تھا اس کو ریموو کیا، اور دوسرا جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی ہے تو جناب یہ مین لیڈنگ رول انہوں نے پلے کیا. اور دیکھیے بھٹو کی شہادت کا نقصان پاکستان اور امت اسلامیہ کو ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یار سیدھی سی بات یہ ہے، جب اگر اس نے یہ غلط بات تو نہیں کہی تھی کہ ہمیں اپنا بلاک بنانا چاہیے، ادروائز جو ہیں امریکہ وغیرہ سامراجی طاقتیں مسلمانوں کو بہت ماریں گی، ایسا ہوا کہ نہیں؟ تو بات یہ ہے، یہ دوسرا انہوں نے یہ مولویوں اور قادیانیوں نے وہاں شروع کی، کیا کہتے ہیں، افغان وار کا، اس کے آپ نتائج دیکھ لیں کیا نکلے. بے انتہا زیادہ کیا ڈرگز وغیرہ چلیں، یہ تو خیر غلط ہے معاشرے میں آئی چیزیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہتے ہوئے میں اب کیا بتاؤں. خیر، لیکن پولیٹیکلی جو ہے پاکستان استعمال ہوا پہلے، اور جب طالبان کی حکومت اور مجاہدین کی حکومت، اور ان کو، حالانکہ یہ کیا طالبان اور کیا مجاہدین، یہ ویسٹرن قوتوں کی پیداوار ہیں. پاکستان کے سر پہ تاج ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بغیرت قادیانی اسٹیبلشمنٹ جب دنیا میں یہ مشہور ہو گیا کہ طالبان وغیرہ جو ہیں وہ پاکستان کے بچے ہیں، تو انہوں نے دلوں نے اپنا دفاع نہیں کیا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہتے پھریں کہ جی وہ ہمارے بچے تھے. وہ ہرگز کبھی کسی کے بچے نہیں، افغان اور پاکستانیوں کے انڈر ہوں گے، نیور ایور، نیور نیور، کبھی بھی نہیں. یہ جو مطلب وہ اپنا افغانی جو ہیں وہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے، ہمیں وہ انفیریئر سمجھتے ہیں، ہمیں وہ آئی مین ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہندو کی وہاں اتنی زیادہ، وہ مولوی صاحب بھی، افغانی مولوی بھی اس کی رسپیکٹ کرے گا، اور افغانی کمیونسٹ بھی اس کی رسپیکٹ کرے گا، اور پاکستانی کو دیکھ لیں گے تو اس کو گالیاں دیں گے. یہ عام رویہ ہے 90 سے 95% افغانوں کا. اوکے، تو پھر جیسے میں کہتا ہوں نا، تاریخی حقائق کی خبر رکھنا قوموں کو درست سمت گامزن کرتا ہے. جمعہ کل کی بات ہے، 50-60 سال کوئی ہسٹری کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، یعنی تاریخ میں یہ کوئی ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا، بشرط کہ آپ تاریخ کو فالو کریں، بشرط کو آپ تحقیق کو ذریعہ بنائیں، فیکٹس فائنڈنگ کی طرف قوم جائے، بجائے اس کے کہ وہ جھوٹی باتیں زوریہ مقبول جان کی سن کے تو اس کے پیچھے لگا دیا جائے، یا کیا کہتے ہیں زاد حامد، یا اس قسم کے مسخرے جو آتے رہتے ہیں. تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے.
تاریخ کی سچائی صرف یہی ہے، اگر پاکستان کے عوام کو یہ سچائی معلوم ہوتی کہ 1920 میں جب ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کے مسلمان، خاص طور پہ پشاور اور ان علاقوں کے، وہ دیوبندی فتوے پہ دارالحرب سمجھ کے اور وہ دارالامان وہ افغانستان چلے گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کی ایک ڈیٹیل مجھے کافی ایون کچھ فیملیز سے میں ملا تھا کابل کے اندر، جہاں وہ بتاتے تھے کہ وہ بیسیکلی پشاور سے آئے تھے، مردان سے آئے تھے، اور پھر ان کے بڑے جو ہیں وہ وہاں کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کر کے رہ گئے، یہ ان کی نسلیں ہیں۔ وہ بتایا کرتے تھے، ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ بہت مس بیہیو کیا لوگوں نے، ہمیں کھانا نہیں دیتے تھے، ہمیں جو ہے سارا دن کام کرواتے تھے اور پیسے بھی نہیں دیتے تھے، اور پھر بہت زیادہ مس یوز بڑی دردناک کہانیاں بتاتے ہیں۔ سم ہاؤ وہ کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کر گئے، واپس نہ جا سکے، زیادہ تر تو واپس چلے گئے کچھ۔ تو ہمیں کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا، یہ سچ نہیں بتایا گیا، یہ سچ نہیں بتایا گیا کہ یار یہ اسلامسٹ نہیں ہے، یہ آپ دیکھیے جو سینٹرل ایشیا کی جو مجاہدین جو جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے زار کے خلاف، اور پھر وہ رشیا سوویٹس کے خلاف، تو جب وہ افغانستان میں پناہ لیتے تھے تو یہ ان کو رشین کے حوالے کر دیتے تھے۔ میرا مطلب ہر کسی کے خلاف لوگوں نفرت نہیں پھیلانا، لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں۔ اگر لوگ نہیں سمجھے، اگر اوریا مقبول جان اور یہ وغیرہ یہ لوگ آ کے قوم کو اس کے برعکس چیز بتاتے ہیں تو وہ خیانت کر رہے ہیں۔ خیانت نہیں اچھی ہوتی، قوم کو مس گائیڈ کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگوں کو تو الٹا لٹکانا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، لیکن یہ دیکھیے مسلسل جھوٹ بولنے کے بعد، یار حد ہے۔ اوریا مقبول جان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب باجوہ کی حمایت میں، قادیانی کی حمایت میں نبی کا خواب سنا دیا، اور آج وہ کس منہ سے اسی کو خراب کہہ رہا ہے، جس کا یہ اپنے اس پلیت زبان سے اقرار کر چکا کہ حضور پاک نے آ کے تو خواب میں یہ کیا اور وہ کیا۔ کتنی بڑی ہستی کا جو ہے وہ جھوٹا خواب وہ بتا رہا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جس کا قادیانی ہونے کا کو دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، اور یہ جانتا ہے کہ وہ قادیانی ہے، پھر بھی نبی کا خواب سنا رہا ہے اس کے بارے میں، اور اپنے الفاظ بھی واپس نہیں لیے۔ یہ آج تک یہ نہیں بتایا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں قادیانیوں کی امامت میں نمازیں کیوں پڑھتا رہا، مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے اس نے فاتحہ کیوں، لیکن اسلام کا ہیرو اور عاشق رسول بنا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں نے قوم کو، یعنی خواہ وہ لیفٹ کے اپنے آپ کو کہیں یا رائٹ کے کہیں یا مڈل کے کہیں، ڈزنٹ میٹر، یہ سب ماچوت جو ہیں حرام زادے، یہ حلالی ہی نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی میں ہو، وہ کیا مزمل شاہ ہو، خواہ وہ حسن نثار ہو، خواہ وہ یہ ہارون رشید ہو، یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لوگوں کو ان سے دور ہونا چاہیے، یا کم از کم ان کو کہیں کہ یار آپ نے تو ساری غلط باتیں بتائی تھی، آؤ آغا وسیم کے سامنے پہلے جن لوگوں کو تم عاشق رسول کہتے ہو وہ مسلمان تو ثابت کرو، لیکن لوگ بھی وہ تماشے بنے ہوئے ہیں۔ خیر، تو یہ سب
چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. ہم نے اگر تاریخ سے سبق نہیں سیکھنا تو پھر ہمارے سر پہ جوتے جو ہیں وہ ظاہر شاہ کے بھی آئیں گے, وہ ترکئی کے بھی آئیں گے. کیا نام تھا, نور محمد ترکئی, اس نور محمد ترکئی, یس ہاں, ترکئی کے بھی جوتے آئیں گے, اور اس کے بھی نجیب اللہ کے بھی آئیں گے, اور وہ حکمت یار کے بھی آئیں گے, احمد شاہ مسعود کے بھی, اور وہ کیا نام ہے ربانی کے بھی, اور اس کے بعد طالبان کے ملا عمر کے بھی, اور ملا عمر کے بیٹے کے بھی, اور یہ سارے کیا ہیبت اللہ ہے, اس بینچوز ہیبت اللہ کو کبھی کسی نے نہ دیکھا نہ جانا, کون ہے, کہاں سے آیا ماچوت, لیکن اس کو مرد مجاہد بنا کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اور یہ طالبان, افغان طالبانوں کو جو اٹھا کے امریکہ والے لے گئے تھے, وہ کوئی ٹارچر وارچر کرنے ان کے لیے نہیں لے کے گئے تھے, ان کو ٹریننگ دینے کے لیے لے کے گئے تھے, وہ انکلوڈنگ ملا ضعیف. اس کا کاروبار ہے ہندوؤں کے ساتھ. اچھا, وہ بہت بڑا اسلام کا مجاہد, کیا بولتے ہیں اس کو, حکمت یار کو کہتے تھے نا, خدا کی قسم ہے, حکمت یار کا جو نائب تھا پشاور کے اندر, وہ واضح طور پر وہ فارسی میں باتیں کر رہا تھا میرے ساتھ, اور چند دوست اور بھی تھے, تو وہ پاکستانیوں کو گالیاں دے رہا تھا. اور اخباروں میں کیا آتا ہے کہ جی حکمت یار پاکستان کا اثاثہ ہے, وہ طالبان سے پہلے حکمت یار نے پاکستان, وہ افغانستان میں واپس جا کے اپنی قوم سے, اپنے فالوور سے یہ تک اپیل نہیں کی کہ آپ اتنی گالیاں پاکستانیوں کو دیتے ہیں, ان کے پرچم کی بے حرمتی کرتے ہیں, ان کو دال خور کہتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یار اتنی نفرت نہ کرو ان کو, انہوں نے ہمیں 20 سال پناہ دے رکھی ہے. پاکستان کے خلاف جتنے مظاہرے ہوتے ہیں, ایک کیا حکمت یار ہوئے, کیا طالبان, آج تک انہوں نے اس کو کنڈیم تک نہیں کیا. لیکن ہماری بکس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کا اثاثہ ہے, اور یہ ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گے, اور یہ پاکستان کا دفاع کرتے آئے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, پھر بھی ہم جو ہے فیکٹس کی طرف نہیں آ رہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ وہ قوم ہے جو یہاں سے جب لوگ 1920 میں گئے تو انہوں نے کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کا استحصال کیا, ان کے ساتھ مس بیہیو کیا. لیکن کتابوں میں آئے گا جی یہ تو ہمارے, وہ کہیں گے جی ان سے بڑے مہمان نواز اور وہ کوئی نہیں ہے. مہمان نوازی یہ ہوتی ہے, ہاں مہمان نوازی ہے پشتونوں کے اندر, لیکن ڈیورنگ لائن کے اس طرف یہ لوگ تو بالکل حقیقی طور پہ جو دیکھا جائے پشتون ویلیوز کو زندہ کرنے والی یہ عظیم قوم ہے. باقی ادھر جا کے دیکھیں, اٹس ٹوٹل ڈفرینٹ, ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جی جلال آباد میں, یہ پشاور کے پٹھان جب 1920 میں گئے ہیں, جلال آباد کے لوگوں نے ان کو لوٹا, اور 1980 کی دہائی میں جب یہ جلال آباد سے اور سارے ادھر آئے ہیں تو پشاوریوں نے ان کو اپنی بریڈ شیئر کی ہے, لو جی آدھی روٹی ہم کھا لیتے ہیں, آدھی آپ کھاؤ. پشاور کے لوگوں نے ان کے جہاد کو اپنا جہاد سمجھ کے, اگرچہ جہاد نہیں تھا, وہاں جا کے ان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے ہیں, نہ صرف پشاور کے بلکہ پشاور تک کراچی ہر بندہ. تو جیسے میں بیان کر رہا ہوں, یہ فیکٹس جو ہیں ان کو ضیاء الحق قادیانی کے دور میں بالکل فراموش کر دیا گیا. بس آگے ہیں, ان سے پورا فائدہ اٹھائیں اور ان کو دنیا بھر میں یہی کہیں کہ جی یہی اصل مسلمان ہیں, باقی تو خیر مسلمان ہیں ہی نہیں نا. میں اکثر یہاں ہوتا, جب میں ایتھیز میں ایک انٹرویو تھا وہاں پر
پیپلز پارٹی کے دوستوں کے سامنے، وہاں جی آپ افغانستان سے آئے ہیں، وہ تو بہت بڑے مسلمان ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہمیں بتائیں. جب میں نے کچھ فیکٹس بتائے تو میرے خلاف بات اس جلسے میں باتیں شروع ہو گئی کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اخباروں میں اور یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا یار وہاں شراب بھی بکتی ہے، باقی کام بھی ہوتے ہیں. لوگ اب کیسے یہ ساری یعنی اتنی زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلا دی جائے. اب وہ ایک اور نیا بچہ نکلا اس مادر چوت کو میں نے دیکھا ہے، وہ فیصل ورائچ ہے نام اس کا، کچھ دیکھو سنو وہ. یار یہ دانشوری کیا ہے. وہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ویکیپیڈیا میں جا کے چیزوں کو نوٹ کر لو، سن نوٹ کر لو، اس سن میں یہ ہوا، وہاں اس سن میں یہ ہوا اور آ کے ایک یوٹیوب ویڈیو بنا لو. یہ ماچود اپنے گھروں سے کبھی باہر نہیں گئے، انہوں نے وار زون دیکھے نہیں ہیں، اس کے پاس سے نہیں گئے، لیکن وارز کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہے اور وہ ہے. جو یعنی یہ معیار ہو گیا ہے، یہ معیار ہے جناب وہ آج دانشور بننے کا. تو ریئلٹی کچھ اور ہے. بہت ساری چیزیں ابھی میں ویکیپیڈیا کی میں بات کرتا ہوں، آئی ڈونٹ نو 7-8 سال پہلے ویکیپیڈیا کے اوپر لکھا ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو شیعہ ہے، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو شیعہ نہیں تھا، وہ سنی بریلوی مسلک پر تھا. اس کے بچوں کے ساتھ کیونکہ ہم بات چیت ہوتی تھی تو وہ 10ویں میں نے کئی ایک بار پہلے بھی بتایا یہ واقعہ کہ ایسے وہ 10ویں محرم والے دن ہمارے ساتھ کوئی وہ اہل تشیع لوگ تھے، انہوں نے مجھے بھی اور مرتضیٰ بھٹو اور اس کو بھی کہا کہ جی آج فلاں جگہ پر کابل میں وہ تعزیہ ہے، آپ بھی چلیں. تو کیونکہ میرے نام اوریجنل نام سے وہ ان میں سے ایک آدمی واقف تھا، کیا نام ہے اس کا، سینیٹر بھی بنا تھا، مسرور احسن کراچی کا. وہ اہل تشیع تھا. تو میں نے اس کو کہا مسرور بھائی، اس کا نام کیا رکھا ہوا تھا ہم نے، سکندر. ہاں سکندر بھائی میں تو شیعہ نہیں ہوں، ہم احترام ضرور کرتے ہیں لیکن یہ عزاداری یہ ماتم واتم وہ نہیں، تو عام سنی. اسی طرح وہ شاہ نواز وغیرہ بھی وہاں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ آئیں. تو انہوں نے کہا ہم تو آلموسٹ میری طرح کا ہی جواب دیا انہوں نے کہ بھئی ہم اہل تشیع نہیں ہیں، ہماری ماں اہل تشیع ہے لیکن باپ کے مذہب پر گئے ہیں. تو وہاں ویکیپیڈیا پر جو لکھا ہوا تھا کہ جی یہ اہل تشیع ہے، شیعہ ہے، فلانا فلانا، یعنی اتنی غلط انفارمیشن ایک اتنے پرومیننٹ آدمی کے بارے میں. تو کئی آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں خاص طور پہ مکتب دیوبند کے فالوور جو ہیں ساری حقیقت کو جاننے کے باوجود ابھی بھی اس کو شیعہ کہتے ہیں. تو بہرحال جو سچ ہے وہ میں یہاں کسی مسئلہ کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن فیکٹ بتا رہا ہوں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی اولاد اہل تشیع نہیں تھے، وہ سنی تھے، کیوں میں پرسنلی جانتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اب سہیل ورائچ کیا نام اس کا، فیصل ورائچ، یہ وہ ویکیپیڈیا کے اوپر جو کچھ آیا ہے یا کمپیوٹر کے انفارمیشن کے اوپر وہ لبنان کی سیول وار یا لیبیا کی سیول وار کے اوپر بات کرے گا، تو ظاہر ہے اس کا اپنا تو کوئی ویژن نہیں ہے، اس کو اپنی تو کوئی مشاہدہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی بات ریلائبل نہیں ہوتی. یہ صرف اور صرف وہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے لوگوں کو جو بات بتا دیتے ہیں، وہ بے شمار باتیں اس میں غلط ہوتی ہیں. اب وہ بتا رہا ہے کہ جی یہ ہے اور وہ ہے، اس طریقے سے لیبیا وہ قذافی ظلم کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے ریولوشن آ گیا اور یہ گیا. حالانکہ وہ تو 70 کی دہائی سے جو ہے CIA وغیرہ اس کی حکومت کو ٹوپل کرنے کی ٹرائی کرتے رہتے، بہت سارے جاسوس. یہ لمبی بات ہے لیکن لیکن یہاں یہ ایک رواج پڑ گیا ہوا ہے. جو بہنچود اٹھتا ہے اپنے موبائل کے اوپر ویکیپیڈیا میں جا کے چیزیں نوٹ کر کے اور ویڈیو بنا دیتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنا پرسنل بھی تو ایکسپیرئنس ہونا چاہیے، وہ ان کے پاس ہے نہیں. اب میں کیسے اتھارٹی سے کہتا ہوں کہ آئے کوئی میرے ساتھ افغانستان کے بارے میں بات کر کے دیکھے،
ٹھیک ہے، میں نے اسٹڈی بھی ان کی ہسٹری کی ہے اور وہاں رہا بھی ہوں، مشاہدہ بھی ہے میرا، اس لیے میری میں نے کہا تھا ہمیشہ، اور یہ میں نے کوئی نجومی تو نہیں ہوں کہ میں نے کہا اگین، میں اکیلا آدمی تھا پورے پاکستان میں جب کہہ رہا تھا کہ جناب یہ طالبان اگر دوبارہ بھی آگے اقتدار میں تو ان کا سٹانس اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا ہوگا، کیونکہ میں اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ جو کوئی بھی کابل کے اندر حکومت میں آتا ہے وہ پرو انڈیا اور پرو اینٹی پاکستان ہوتا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ وہاں جناب وہ جنگ ہوئے گی، ٹیررزم بڑھے گا، پاکستان پہ حملے ہوئیں گے، زیادہ ہوں گے، سب نے میرا مذاق اڑایا، یہ تو ہمارے وہ ہیں کیا ایسٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ایسٹ آئی نو دیئر نیچر، کبھی بھی نہیں، کبھی، میرا تو یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے اگر آپ جو راکٹ یا گولی ایک افغان کو لگنے کے لیے پاکستانی اپنا سینہ آگاہ کر دے کہ یہ سیف ہو جائے، تو پھر بھی وہ اس کے احسان مند نہیں ہوں گے۔ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہسٹری کو کے حقائق کو جانے بغیر آپ کوئی آپ کے صحیح درست انالیسز نہیں ہو سکتے۔ اور مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ میں نے ان کی سوسائٹی کو بھی نزدیک سے دیکھا ہے، ان کی ہیبٹس کو بھی نوٹ کیا ہے، ان کی اچھائی اور برائی ہر قوم میں ہوتی ہے اور چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، اور اسی لیے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو میرے لیے یہ کھلی کتاب ہے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ تا قیامت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فیئر نہیں ہوں گے، دشمنی ہے، ان سے نفرت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو دعا گو ہوں کہ میرا یہ دعویٰ غلط ہو، لیکن خدشہ یہی ہے کہ میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہے، تو آپ چھوڑ دیں یہ جی۔ ابھی یہ کہتے ہیں جی وہ کیا نام ہے، حکمت یار جو ہے وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، حکمت یار کے نام سے ہندوستان کے بنیے اور جرنیل اور یہ کانپتے ہیں، دسوں نے اپنی تھی ہندو نے دے چڑی ہے، یہ اپنی اس کا دماد ہندو ہے یار، اور میں شرط سے کہتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی دماد پاکستانی ہوتا تو شاید اس کو کب کا افغانوں نے یا طالبان نے ہینگ کر دینا تھا۔ تو یہاں اب ہم اوریا کی بات کو سنیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی ریسنٹلی اس نے انٹرویو دیا، کیا نام ہے اس کا، ملا یعقوب، یہ کہتے ہیں نا جی وہ ہمارا بڑا خاص تھا طالبان کا لیڈر، کیا ملا عمر کانا دجال لونڈے باز، ایسے ہی بینچو جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بھی تمام افغانوں کی طرح شدید نفرت کرتا تھا پاکستانیوں سے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو وہ لف جائیں گے، ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جیسے ضرورت نہیں ہوگی تو وہ اپنی آنکھیں یہاں رکھ لیتے ہیں۔ یہ کہ صرف ہسٹری میں یہی ہے، جیسے میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ انگریز جو تھے انہوں نے کہا کہ ترکی کی مدد کے لیے جو پاکستانی یا ہندوستان کے مسلمان جاتے ہیں ہمیں دے دو، انہوں نے ان کو پکڑ کے دینا شروع کر دیا، اور انگریز پہلے درخت پر ان کو پھانسی دے دیتے تھے بارڈر پر۔ یہ چیزیں قوم کو تو نہیں بتائیں گے نہ یار، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے اور یا مقبول جان یا کوئی بھی کہ وہاں پاکستان سے جو ہے نوجوان 70-80 ہزار جا کے وہاں روسیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ کسی افغان نے اس کا ذکر کیا ہے؟ کسی افغان نے وہاں ان کی کوئی شرائن بنائی ہے، کوئی یادگار بنائی ہے کہ پاکستانی ہمارے لیے؟ کسی ہسٹورین نے لکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کو قندھار اور اس کے ارد گرد آپ کو وہ ان کے جو یہاں شادیاں کرنے آئے تھے عربز، وہ زیادہ ڈرگز لے کے مر گئے، ان کو شہید کر کے لکھ کے اس کے اوپر جھنڈے بھی لگا دیے۔ یہ سچائیاں ہیں، لیکن قوم نہیں مانتی تو بندہ کیا کرے؟
تو معلوم نہیں کہ یہ قوم کو یہ اوریا اور اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ غلط اطلاعات پہنچا کر سیاہ کو سفید سفید کو سیاہ کہہ کر شیطان کی ہی خدمت کر رہے ہیں نا. قادیانیوں کی خدمت کر رہے ہیں, سامراجیوں کی خدمت, کفار کی خدمت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. آج کھلے قادیانیوں کو یہ مادر چوت جو ہے ضیاء الحق ہو گیا, عمران خان ہو گیا, باجوہ ہو گیا, یہ کھلے قادیانیوں کو, ڈاکٹر اقبال ہو گیا, یہ مادر چوت, یہ ان کی ماں نے اپنے یہاں ساواں تو زیادہ زنا کروایا ہوا ہے بہن چوت, تب یہ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ حرام زادے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, سارے قادیانیوں کو جو ہے اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں. گمراہی دین سے تو خارج ہوئے, سو ہوئے غدار ہوئے. خارج ہونا اور بات ہے, دین سے یہ غداری کر رہے ہیں بہن چوت. ان کو تو جو ہے وہ جہنم کے سب سے بدتر مقام پر رکھا جائے گا. بالکل اس میں کوئی شک نہ کریں. تو سارے بہن چوت سچائیوں سے جھوٹ, ہر ایک چیز, آئی مین جن مجاہدین, یہ فیکٹس ہیں, کسی کی تضلیل نہیں ہے, فیکٹس ہیں. آج یہ بیان کرتے ہیں کہ جی جناب یہ پاکستانیوں نے ہمارے لوگوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. بات کیا ہے, ہمارے مادر چوت جرنیل قادیانی ہیں, ان کو تو وہ تو سکوت کرتے ہیں جھوٹ سن کر, کیونکہ ان کی بھی منشا یہی ہے کہ قوم پاکستان کی بدنام ہو. ایسا بات میرے سامنے تو کوئی بات کرے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ یار یہ تم ہو جنہوں نے 500 روپیہ لینے کے لیے جو مجاہد جاتے تھے انگریز کے حوالے کر دیتے تھے, تو وہ اس کو ڈیونی لینڈ کے اس طرف پھانسی دیتے تھے پہلے درخت پر. آپ کے کتنے لوگوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں, بلکہ وہ کیوبا کے جیل سے واپس آئے ہیں تو کروڑوں پتی ہوئے تھے, انگریزی بولنا سیکھ گئے تھے, اور نیٹ ورک انہوں نے بنا لیے, کسی نے اسمگلنگ کا, کسی نے وہ وار لارڈ کا, یہ وہ. تو ہمارے لوگ جو یہاں سے ہندوستان کے لوگ جنہوں نے افغانستان کی ترقی کے لیے بے انتہا محنتیں کی ہوئی ہیں, اور وہ انگریز کے خلاف مبارزہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ ان کو ان کے حوالے کر دیتے تھے, لسٹیں دے دیا کرتے تھے. وہ امان اللہ خان نے جب وہ 1919 میں کیا بھیجا, یہ جو شملہ میں جا کے وہ معاہدہ کرنا تھا استقلال کے لیے افغانستان کے, تو وہ ساتھ میں جا کے وہ ہندوستان کے جو لوگ تھے جو انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے خفیہ جدوجہد کر رہے تھے, جو افغانستان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ بھی تھے, یہ بھی تھے, ان کی ساری لسٹیں انہوں نے حوالے کر دی انگریزوں کے بھی. یہ یعنی یہ تاریخ ہے. تو وہ کیا نام ہے, ترکیوں نے اتنی مدد کی ان کی. ترکیوں نے جب کہا کہ آؤ فرسٹ ورلڈ وار میں ہماری مدد کرو, انہوں نے کہا نہیں, تم کون ہو. بہت کہتے ہیں جی ہم وہ اسامہ بن لادن کو اس لیے حوالے نہیں کیا گیا کہ وہ ہمارا دستور نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ایسے یہ سب جھوٹ ہے یار. تو یہ ایسی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو امریکن پروپیگنڈا تھا, یہ پلان تھا کہ وہ اس کے حوالے نہیں کریں گے, اس کو جواز مہیا کریں گے. تو وہ جواز مل گیا. تو یہ کیا نام تھا, ابراہیم بیک, کوئی ازبک لیڈر تھا مسلمان, جو ان کے خلاف پوری پارٹی جو تھی, بہت سارے ایک
انقلابی تھے جو رشین کے خلاف مبارزہ جنگ کر رہے تھے اپنے ملک کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. تو جب ان کو اسکیپ کر کے وہ افغانستان میں پناہ لی ہے انہوں نے، تو انہوں نے سارے سب کو روسیوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے رشینز نے ان کو ہینگ کر دیا. اسامہ کو حوالے نہیں کیا جو سی آئی اے کا ایجنٹ تھا اور اسماعیل اور کیا اس کی تحریک کا نام تھا، باسامی سم تھنگ اس قسم کی ان کی موومنٹ تھی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. تو وہ اس کے پورے مجاہدین کو جو ہے انہوں نے رشینز کے حوالے کر دیا اور ان کو پھانسی ہو گئی. کیا کہیں گے. اور ہاں وہ جو تھا کیا نام ہے جس کو تاریخ میں بہت برا نام دیا جاتا ہے کہ وہ ڈاکو چور اور پتہ نہیں کیا کیا بچہ سکاوا، وہ کیا نام ہے اس کا، حبیب اللہ کلکانی رحمت اللہ علیہ، وہ گریٹ مین، اس نے ان کی مدد کی. ترکوں نے یہ ان کی مدد کی، وہ یہ اس ابراہیم بیگ اور دوسرے جو روسیوں کے خلاف لڑ رہے تھے. اور انہوں نے امان کیا نام ہے اس کا، ظاہر شاہ کا والد نادر شاہ قادیانی، اس نے جناب فوراً ان کو انگریزوں رشین کے ہینڈ اوور کر دیا. تو یہ ہم اتنے زیادہ انٹرنیشنل فارم پر کوئی امر اللہ صالح آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، پاکستانیوں کو وہ اتنا زیادہ وہ بدنام کرتے ہیں، اور ہمارے جو ایکسپرٹ گئے ہوتے ہیں وہ ایسے چپ کر کے سنتے رہتے ہیں. ارے ان کو بولو بابا کیا ٹیررسٹ ہمیں کہہ رہے ہو تم. فقیر آف اے پی سے لے کر آج ٹی ٹی پی تک کی لسٹ وہ ان کے بتائیں کہ کس کس طریقے سے انہوں نے ٹیررزم کروائی ہے، ہر دور میں کروائی ہے. یہ بھی تو ٹیررزم ہی ہے کہ پاکستان کا پی آئی اے کا 81 میں جو طیارہ تھا وہ انہوں نے نجیب نے کہا کہ اس کو مارو فوجی کو، کیا نام افغانستان کا کوئی پلین ہائی جیک ہو کے تو یہاں پاکستان میں تو اس کو پناہ نہیں دی گئی، یا اس کو پیسنجر کو تو نہیں مارا گیا. تو بہت سارے ایونٹس ہیں. انہوں نے پشتون ظلمیں بنائی، وہاں کیا نام ہے اس کو شیرپاؤ کا مرڈر کروایا، اور بہت سارے بمبنگ کی. ہمارے لوگ کیوں نہیں بیان کرتے یہ ساری چیزیں؟ اس کی طویل فہرست ہے. یہ مادر چود چپ. تو اس طریقے سے یہ آج جو طالبان ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ جناب طالبان جو ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف ہیں، تو سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ طالبان تو وہ مسلمان ہو، کیونکہ ظاہر ہے میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ کتنے بڑے مسلمان ہیں. تو یہ شروع دن سے امریکن پروڈکٹ ہیں اور ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. امریکنز کو اور کوئی ایسے سب بکواس ہے جی، وہ امریکنوں کے خلاف جہاد کرتے رہے، یہ کرتے رہے، کچھ بھی نہیں. ڈرامے بازی تھی. امریکہ نے وہاں رہنا تھا، وہ کیا بات ہے اس کا، ایران کے وہ کیا چائنا کے جو پروجیکٹس تھے ان کو رکوانا تھا. اس میں وہ 20 سال کا گیپ دے کے انہوں نے چائنا کو بہت پیچھے کر دیا. تو وہ ایک منصوبہ بندی کا حصہ تھا. اتنے پتہ نہیں کتنے 85 ملین ڈالر کا جو اسلحہ جو ہے، جو اچھا جدید اسلحہ، وہ انہوں نے طالبان کو حوالے کر دیا، اور اسی اسلحے سے آج مسلمان پاکستان کے مسلمانوں کو یہ مار رہے ہیں. بولو کیا یہ سارا اتفاق ہے؟ یہ پلان ہے. ایک گولی نہیں چلائی انہوں نے امریکن کابل میں آ کر، تو وہ سارے اور سارے. اور آج بھی اور یہ مقبول جان اس گانڈو کو کیا معلوم ہو، یا ہو بھی تو یہ سچ کہاں بولیں گے. یہ تو اپنے سامراجی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے قوم میں گمراہی پیدا کرتے ہیں. تو جناب وہ کیا ہے،
جتنے خلقی تھے، پرچمی تھے، وہ اب طالبان کے رینکس میں ہیں. ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ کل کے خدا تنہ منم کہنے والے ہیں، جو لینن کو اللہ سے بھی زیادہ بڑا درجہ دیتے تھے، جو واضح طور پر انکار کرتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی اسلام نہیں، کوئی. آج وہ داڑھی لگا کر اور طالبان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا عباس تنکزئی اور فیو ادر نام اب مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ سارا وہی نیٹ ورک ہے. لیکن ہم نے نہیں سمجھنا ان چیزوں کو، تو اب کیا کیا جائے. تو بالکل جب میں کہتا تھا کہ جناب یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت جب بھی آئے گی، وہ ڈیورنڈ لینڈ کے ایشو کے اوپر، وہ ٹیررزم کے ایشو کے اوپر، وہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اور یہاں ہمارے وہ ڈپلومیٹ اور ہمارے جرنیل اور ہمارے یہ جو پالیسی میکر، وہ کالر اپنے اونچے اٹھا کے کہہ رہے تھے واہ جی واہ، ہم پاکستان والے ہیں جو طالبان کو ٹیبل ٹاکس پہ لا سکتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو پھنسانے کا تھا کہ بھی اس وجہ سے ہم پوری دنیا میں بتائیں گے یہ ٹیررسٹ اسپانسر شپ جو ہے ان کے پاس ہے، پاکستانیوں کے پاس. اور ایک طالبان بھی پاکستان کو فاک فنگر دکھاتا ہے. سارے they hate پاکستان، all of them. وہ ہم یہ جی ریلوے کا پروجیکٹ لگا رہے ہیں، ایک بھی پروجیکٹ جو افغانستان سے پاکستان سے ریلیٹڈ ہوگا کبھی بھی اس کے پایہ تک میل نہیں پہنچے گا. اور اگر کبھی پہنچ بھی گیا تو اس کو سبوتاج بھی کر دیں گے، کیونکہ جس دن ان کو معلوم ہوگا کہ یہ پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے یہاں سے، وہ اس کو سبوتاج کریں گے. اول تو پورے ہی نہیں ہوں گے، آئی ایم 100% شیور. کبھی وہ پائپ لائن میں دھماکہ ہو گیا ہوگا، کبھی ٹریک کو پٹریاں اکھیڑ دیں گے. اگرچہ فائدہ بھی ان کو ہوگا، لیکن کیونکہ پاکستان کنیکٹڈ ہو گئی کوئی چیز پاکستان کے لیے کوئی، تو نو وے. یہ سچائی ہے. تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. ہم لوگوں کو یہ ایک افغانستان کے اندر طالبان کا آنا ایک بہت بڑی، ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اور یہ جتنا بھی پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا رہے ہیں اس کے پیچھے ہندوستان ہے. اوکے. طالبان تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکتے. پاکستان ظاہر ہے عسکری طور پر ان سے اپر ہینڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ وقتاً فوقتاً چھیڑ خانی کرتے ہیں تاکہ پاکستان مجبور ہو جائے کہ ایک بڑا حملہ کرے. جب یہ بڑا حملہ کریں گے تو یہ پھر انڈیا کو کہیں گے کہ جناب ہمارا اور آپ کا مشترکہ دشمن یہ کچھ کر رہا ہے، تو اب آپ کو ہم افغانستان کے اندر، تاجکستان کے بعد افغانستان کے اندر بیسز دیتے ہیں. اور دے ول گیٹ اٹ. انڈیا کی فورسز آئیں گی، وہاں بیس ملیں گے ان کو. ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ افغان جو ہے دل و جان سے یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی ٹروپس جو ہیں وہ وہاں آئیں، وہاں ان کے بیسز ہوں، تاکہ ہم پاکستان کو کے اوپر زیادہ دباؤ ڈال سکیں. تو اسی لیے وہ چھیڑ خانی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اس پوائنٹ تک ریچ کریں. جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ داؤد خان نے 1964 یا 62 میں، وہ 64 میں بہت سارا اسلحہ، پہلے اس نے کیا کہتے ہیں اس کو، امریکہ سے اسلحہ لینے کی کوشش کی. امریکنز کیونکہ وہ زیادہ قریب تھا روس کے، تو امریکن نے ریفیوز کیا. پھر اس نے
اس سے رشیا سے ٹینک اور جدید جو بھی کچھ لے سکتا تھا پوری فوج کو تیار کر کے یہاں، اور اس کے جو چیز بتائی جاتی ہے پاکستان کے اندر کہ اس کے زمانے میں رشیا میں فوجی ٹریننگ کے لیے جاتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے جاتے تھے، لیکن بہت سارے افغان فوجی جو ہیں وہ وہاں جا کر ہندوستان کے اندر دہرادون اور ادھر ادھر جا کے بھی ٹریننگ لیتے تھے۔ آج تو اوپنلی وہ لے رہے ہیں، آج تو ان کی انٹیلیجنس وغیرہ طالبان کے دور میں وہ سارے ہندوستان والے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، جب وقت ملے گا وہ کوئی نہ کوئی، انہوں نے مومند میں جنگ شروع کی تھی 64 میں، فل فلیج وار، اور وہ لوکل جو لوگ تھے انہوں نے اور فوج نے مل کے، پاکستان کی فوج نے ان کو اچھا پھینٹا وینٹا لگا دیا تھا، جس سے افغانستان کے اندر سیاسی تبدیلی بھی آئی۔ پھر وہ کیا اس کا نام ہے، ظاہر شاہ نے اس کو ریموو کر دیا، اور 1964 ٹو 19 یعنی وہ مار کھانے کے بعد 1964 ٹو 1973 مکمل پیس رہا، بلکہ تعلق بھی بہتر رہے، سموتھ رہے، کوئی ٹیررزم نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی دوبارہ 73 میں داؤد آیا، اور اس نے، کیونکہ داؤد کے ساتھ خلقی پرچمی بھی تھے، اور یہ سارے خلقی پرچمی بظاہر تو کمیونسٹ تھے لیکن یہ کٹر نیشنلسٹ تھے اور ہیں ابھی بھی، تو انہوں نے وہی اینٹی پاکستان پالیسی میں سردار داؤد کو کہا کہ لگے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، روس ہے، ہندو ہے، یہ وہ ہے، افغان وہ شاعران بھی اب ختم ہو رہا ہے، تو یہ اس کی بھی ظاہر ہے آخری وقت میں شاعران جو ہے اس کا سٹانس بھی بدل چکا تھا، تبدیلیاں آ رہی تھی وہاں پر، تو انہوں نے کہا یہ گولڈن چانس ہے پاکستان کے اندر، وہ نئی ان کی بنگلہ دیش ٹوٹا ہوا ہے تو پاکستان کے اوپر چڑھ جاؤ۔ پھر اس نے جو بھی کچھ ہوا وہ ہسٹری کا حصہ ہے، ٹیررزم شروع کروا دیا، یہ کر دیا، وہ لوگوں کی کلنگ ہوئی، شیر پاؤ مارا گیا۔ پھر بھٹو نے اس کے مقابل میں پہلے وارن کیا بہت کچھ، پھر وہاں پنجشیر میں بغاوت کروائی یہ روبانی اور مسعود کے ذریعے، اور اس کے بعد یہ کیا بولتے ہیں وہاں ان کا کوئی اسلحے کا ڈپو تھا، فوجی چھاونی تھی کوئی افغانوں کی، وہاں دھماکہ وکا کروا کے بھٹو نے کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر ہوگا، تو پھر داؤد نے ریئلائز کر لیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو لہذا وہ لائن پر آ گیا، ڈیورنگ لائن کو ماننے کی۔ تو ہسٹری تو یہی بتاتی ہے کہ امن، یہ آج بہت زیادہ پریشر بھی ڈالیں گے کہ بھئی آپ کے آ رہے ہیں بالکل داعش اور یہ وہیں سے آتے ہیں، کبھی بھی نہیں، یہ جو بچے جو افغانستان یہ جو اسکول میں مارے گئے تھے یہ بھی خاد یعنی ان کی جو نیشنل سیکیورٹی والوں کا پروگرام تھا سارا، پشاور میں جو بھی ہوا ہے۔ خیر یہ مطلب جو تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب ان کی اگریشن کا جواب دیا جائے تو امن آ جائے گا، لیکن پرابلم پھر وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں قادیانیوں کا راج ہے، اور افغانستان کے اندر اینٹی پاکستانیوں کا راج ہے، وہ خواہ ظاہر شاہ ہو یا آج کے طالبان ہو۔ تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے پاکستان کی۔ ہمارے یہاں کوئی پیٹریوٹک فورسز کے پاس تو اقتدار نہیں ہے، وہ اقتدار ہے قادیانیوں کے پاس، ان کے اپنے مفاد ہیں، وہ اس کو فالو کریں گے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ مسلسل جھوٹ، نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ملا عمر، اس کا بیٹا، آج کے جتنے بھی طالبان ہیں، ایک بھی
ایک بھی پرو پاکستان یا پاکستان فرینڈلی نہیں ہے. طالبان کے بعد اگر مجاہدین کی حکومت آئے گی اس میں بھی اینٹی پاکستان نہیں ہوں گے. اگر ظاہر شاہ کی حکومت آ جائے گی یا اس کی کوئی رائل فیملی کی حکومت, وہ بھی اینٹی پاکستان. یہ وہاں کی ایک سچائی ہے. اس کو جانے بغیر ہم کتنا بھی جی ہم وہاں وہ ٹریک بنا دیں گے, ہم وہاں سے تیل کی سپلائی کا اور انرجی اور یہ دیوانے کا خواب, دیوانے کا خواب. تو اس لیے بالکل یو ٹرن کی پالیسی جب تک ہم نہیں بنائیں گے, ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں جو لاکھوں افغان ہیں ان کو باعزت رہے, وہ غریب لوگ ہیں, ہمیں لوگوں سے تو نفرت نہیں کرنی چاہیے. افغان ہمارے امت کا حصہ ہیں, وہ نفرت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمیں فیکٹس جاننے چاہیے, فیکٹس جاننے چاہیے کہ فیکٹس یہ ہیں کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے. اس میں ہمیں کوئی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. افغانستان پہلے دن سے پاکستان کا دشمن تھا اور تا قیامت رہے گا, یہ سچائی ہے. ہمیں اپنا بچاؤ کرنا ہے, ہمیں ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو عزت کے ساتھ واپس بھیجیں, ان کے ساتھ زیادہ نہ ان کی اچھائی میں آئیں نہ ان کی برائی میں آئیں, دور رہیں, بہت دور رہیں. پھر ان کو پاکستان کی ویلیو کا پتہ چلے گا. ایران کے اندر اتنا زیادہ مس یوز کیا گیا ہے افغانیوں کو, کیونکہ وہ ایرانی میں کئی تو کہتے تھے تم پاکستانی افغانوں کو نہیں جانتے, ہم صدیوں سے ان کو جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. آئی ڈونٹ نو کہ وہ, لیکن نتائج یہی بتا رہے ہیں کہ وہ شاید درست فرما رہے تھے. تو ہمارے ادھر جب تک زاد احمد دلہ اور ان کی پالیسی کو یہ اور کرتے رہیں گے قادیانی فوجی وغیرہ, مسئلہ یہی رہے گا. دو چار دن کے بعد امن رہے گا, پھر بم لگا دیں گے, پھر کسی نہ کسی کا مرڈر کر دیں گے, پھر وہ کہیں گے کہ جی ہمارے ادھر تو کوئی بھی ٹیررسٹ نہیں ہے. وہ کہاں سے آتے ہیں پھر؟ تو یہ دیکھیے نجیب کیا اشرف غنی کے دور میں جیسے ہی کوئی بم وہاں چلتا تھا وہ پاکستان کے نام پہ لگا دیتے تھے, کوئی ان کے پاس پروف بھی نہیں ہوتا تھا. اور نہ ہی پاکستان کو اتنا وہ آئی ایس آئی ہے, وہ کوئی اتنی بڑی ایجنسی ہے کہ یہ اس قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز افورڈ بھی نہیں کر سکتے جو افغانستان میں ہوئی ہیں. ظاہر جانتے تو ہیں, سارے افغان جانتے ہیں کہ کرنے والا کون ہے, لیکن کیونکہ وہ پاکستانیوں سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور خود کو, لیکن پوائنٹ آؤٹ اپنی فنگر وہ پاکستان کی طرف ہی کریں گے اور کرتے ہیں. یہ صرف تعصب اور نفرت کی وجہ ہے جس میں ان کا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ ساری نفرتیں ختم کر کے اچھے طریقے سے بنے, لیکن ایسا ہو میرا نہیں خیال کہ افغان کبھی بھی اس چیز کو ریکنسیڈر کریں گے. دن بدن ان کی نفرت بڑھتی جائے گی اور بڑھ رہی ہے, اور یہ بہت جلد وہاں ہندوستان کو فوجی بیسز اوپنلی آپ دیکھیں گے, اوپنلی. تو آج سیکرٹلی ہے, کل اوپنلی کھل کے ہوگا, کیونکہ ہندوستان کو وہ اس لیے اپنا اتحادی بناتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ تنہا افغانستان اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکے, یہ وہ, لہٰذا پاکستان سے بڑی طاقت ہندوستان جو کہ پاکستان کے ساتھ جس کی دشمنی ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ ملے تو ہم پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے. اسی کوشش میں ہیں, لہٰذا یہ جھوٹ بولنے بند کیے جائیں کہ جی وہ اسلام اور اخوت اسلامی اور یہ اور وہ. تو اگین کیونکہ میں نے راہ دیکھی ہوئی ہے اور اسی لیے مجھے پتہ ہے یہ چیز, پھر جس کو کہتے ہیں یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے, تو یہ ساری باتیں ہمیں قبول کرنی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ
ان کی کیا سوچ ہے اور کس طریقے سے وہاں اس تھریٹ سے ہم نکل سکتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ ایک چیلنجنگ مسئلہ ہے، اور اگر اس کو سیریس نہیں لیا گیا، جو نہیں لیا گیا، تو یہ چیزیں مسلسل رہیں گی. لوگ بھی، ہم نے کیا کہتے ہیں 10 ملین افغانوں کو پناہ بھی دی، 70-80 ہزار لوگ ہمارے وہاں افغانستان میں جا کے مارے بھی گئے، بے شمار ٹیررزم افغانستان کے ایشو کے اوپر پاکستان میں ہوا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دیا گیا، اور اینڈ آف دا ڈے اور 10 ملین افغانوں نے پاکستان کے اندر آ کے پناہ لی، جانیں بچائیں، اور اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے انہوں نے جیسے ہی موقع ملا انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے قومی جھنڈوں کو جلایا، پاکستان کے سفارت خانوں کو جلایا، عام پاکستانیوں کو مارنا شروع کر دیا جو کابل میں یا افغانستان میں تھے، اور ہندوستان کے ساتھ دوستیاں رکھیں جو پاکستان کا کیا اسلام کا دشمن ہے، مشرک ہیں. تو ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آج ہم کس منہ سے، اور قوم ان لوگوں سے پوچھو یار، طالبان جو آغا وسیم کہہ رہا تھا طالبان جب بھی پاور میں آئیں گے وہ اینٹی پاکستان ہوں گے، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کبھی کسی صحیح پالیسی کے اوپر آ سکیں گے. بہرحال بنیادی طور پہ تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تک پاکستان کے مسلمانوں کی جو ہے پاکستان کے اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ مسائل قوم کو برداشت کرنے ہوں گے، مہنگائی بھی، ٹیررزم بھی، طالبان کا تھریٹ بھی، اشرف غنی کا تھریٹ بھی، اندرا گاندھی کا تھریٹ بھی، وہ کیا ہے آج کیا نام ہے اس کا، مودی کا تھریٹ بھی ہوئے گا، تو پاکستان کے اوپر سینکشنز کا بھی تھریٹ ہے، پاکستان کے اوپر وہ کیا بلیک لسٹ یا گرے لسٹ، یہ بینچ خود ہی بنا دیتے ہیں بلیک اور گرے، اور یہ وہ مجھے یاد ہے جب وہ القاعدہ کے انہوں نے تاش کے پتے بنا دیے تھے. نان سینس. یعنی یہ دنیا کی سیاست ایک کامیڈی سرکس ہے یار. یہ کیا جی، یہ وہ بادشاہ مار دیا، یہ فلانا مار دیا، ٹی وی CNN پہ دکھایا کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ کوئی سنجیدہ سیاستدانوں کا یا اس کا تو نظام کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہوتا. یہ تو بالکل ایک جوکر، ایک مزاقیہ، ایک جگ ہنسائی کی چیزیں ہیں. لیکن اس کو انہوں نے کبھی کسی کو گرے بنا دیا، کبھی کسی کو بلیک بنا دیا، کبھی وہ قذافی کو کتا کہہ دیا، کبھی خمینی کو کچھ کہہ دیا، کبھی ان کو روکنے والا کوئی نہیں، تہذیب والے ہیں. تو آج انہوں نے پھر طالبان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور بالکل یہ اس طریقے سے پاکستان کے خلاف جائیں گے کہ آج لوگ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ضرورت ہے کہ راست اقدام اٹھائے جائیں. ان سے دور رہو، ان کے نہ اچھائی میں نہ کوئی پروجیکٹ نہیں ان کے ساتھ کامیاب، نہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہوگا. ان کے لیے 70,000 نوجوانوں کو جو ہے وہ ہلاک بھی کروا دو گے تب بھی یہ آپ کو اپنا دشمن ہی کہیں گے. تو ان کو پناہ بھی دے دو تب بھی آپ ان کے دشمن ہیں. ہر چیز جو سائیکل سے بندہ کابل میں گرتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں پاکستانی کی وجہ سے گر گیا ہے. تو بم اور گولی تو ہمیشہ سے پاکستان کے نام ہی آتی ہے. تو یہ غلط باتیں ہیں، اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں ایران سے، میں پھر واقعہ بتاتا ہوں، 1981 یا 82 کی بات، 81 آئی تھنک، ہاں، میں اور ایک وہ پیپلز پارٹی کا کیا کہتے ہیں اس کو، جوید اقبال تیلا، ہم پشاور سے اسلام آباد آ رہے تھے ویگن میں. تو اٹک کے اوپر آئے تو ادھر جناب چیکنگ شروع ہو گئی. چیکنگ کے اوپر ہم سب کی تھورو چیکنگ کی انہوں نے، اور آگے وہ ایک کپل بیٹھا ہوا تھا ینگ، اس نے اپنا بیگ شیگ وہ دیکھوں گا، تلاشی دو باؤ جی. تو ساتھ میں انہوں نے اپنا مہاجر کارڈ نکال کے دکھا دیا، ان کی تلاشی نہیں ہوئی اور ہماری تلاشی
قادیانی حکومت کے اندر ہو رہی ہے. اور یہ جان کے یہ قوم جو ہے کل تک پاکستان کے جھنڈے جلاتی رہی ہے، پاکستان کے وجود سے انکاری کر رہے ہیں، لیکن وہ آج پاکستان کے زیادہ وفادار ہیں، اور ہم پاکستانی جن کے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانیں دے کے پاکستان بنایا، وہ مشکوک ہیں. یہ ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک چلتا ہی رہے گا، کیونکہ پاکستان کوئی آزاد ملک تو ہے نہیں. انگریزوں کے بعد ہم قادیانی کی غلامی میں آ گئے ہیں، اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. تو میری آواز سنو، میری آواز کے اوپر لبیک کہو، یہ فیکٹس بتا رہا ہوں، ان کو فالو کرو اور اپنا ملک بچاؤ، اپنا دین بچاؤ، اپنی آئندہ نئی نسلوں کو بچاؤ. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا، یہ سروائیو کرے گا. اگرچہ افغانوں کی یہی دن رات دعا ہوتی ہے کہ پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن وہ بیوقوف ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کی سرزمین ہے، اور اس قوم میں بہت خرابیاں ہونے کے باوجود جتنی محبت اللہ کے محبوب سے یہ کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے ابھی تک پاکستان قائم و دائم ہے. تو ان قوتوں سے مت الجھو. یاد رہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی جو پشتون اور بلوچ علیحدگی پسند ہیں، یہ بیسیکلی انہی طاقتوں کو سپورٹ کریں گے، اور ان کی حکومت اگر مستحکم ہوئی تو پاکستان کے اندر بھی علیحدگی پسندی کا پھر سے وہی دور شروع ہوگا جو 70 کی دہائی کے شروع میں تھا. تو منظور پشتین، نیشنل عوامی پارٹی، بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں وغیرہ، یہ سب کے سب کیونکہ ہندوستان کے ساتھ سے ان کا اتحاد ہے. افغانستان میں جو بھی حکومت ہوگی وہ پرو انڈیا ہوگی. ڈیورنگ لائن کے اوپر ان کا وہی سٹینڈ ہوگا جو ہندوستان چاہتا ہے. ولی خان، غفار خان، موجودہ دور کے منظور پشتین، مری خاندان، یہ سب کے سب ریلیٹڈ ہیں را کے ساتھ، ہندوستان کی ایجنسیوں کے ساتھ. تو اس کا اثر یقیناً ہم دیکھیں گے کہ جو اشرف غنی کی دور میں جو نیشنلسٹ پشتون تھے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی جو ہیں اس وقت وہ طالبان کے خلاف تھے بظاہر، لیکن جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے بہت سارے نیشنلسٹ جو ہیں وہ اس وقت افغانستان کے اندر محفوظ جو ان کی پناہ گاہیں ہیں وہ وہاں چلے گئے ہیں. طالبان کی ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے. طالبان بنیادی طور پہ کوئی اسلامی موومنٹ نہیں ہے، یہ ایک لسانی نسلی موومنٹ ہے، اور اگرچہ ان کا انہوں نے اسلام کا نام ضرور استعمال کیا ہے، لیکن انہوں نے پوری کوشش یہی کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ ان کا ڈسپیوٹ رہے، اور اسی پالیسی کا، یعنی داؤد اور ظاہر شاہ کے دور میں اور پھر کمیونسٹ دور میں جو پالیسی تھی افغانستان کی، وہ اس کو انہوں نے مینٹین رکھنا ہے. اور آئندہ پاکستان کے اندر اسلامی سو کالڈ اسلامی ٹیررزم بھی زیادہ ہوگا، اور علیحدگی پسندی کے جو پشتون اور وہ ہیں بلوچ، اس کو زیادہ امداد ملے گی، جس کا
جو زیادہ اثر جو ہے وہ ایران اور پاکستان کے اندر ہوگا. تو اس کا ایک ہی ہے کہ ہم افغانستان سے بالکل لا تعلق ہوں، ان کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور ان کو اپنے معاملات میں مداخلت کے لیے سخت اقدام اٹھائیں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ باز نہیں آئیں گے، کبھی بھی باز نہیں آئیں گے. تو یہاں ایک مضبوط پالیسی کی ضرورت ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے پالیسی بنائی تھی کہ داؤد کو سبق سکھانے کے لیے اس نے پنجشیر میں بھی بغاوت کروائی تھی، اور اس کے حربی طریقے سے بھی جواب دیا تھا. تو یہ تو نوشتہ دیوار ہے، ایسا ہی ہوگا. طالبان اپنی ساری جو اسلامی ویلیوز ہیں اس کو ایک طرف کر کے نیشنلزم کی طرف کھل کر آئیں گے. ابھی دبے طور پہ آ رہے ہیں تو وہ کھل کر آنے والے ہیں، یا اس کے لیے سارا ہے. تو یہ ان کی پہلے بھی ایسے ہی ہسٹری رہی تھی، لیکن ہم لوگوں نے نہیں سمجھنے کی کوشش کی. تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ طالبان کے معاملے پہ ہم دنیا میں ٹیررسٹ بھی مشہور ہوئے، جو بنیادی طور پہ ہندوستان کی ہی ایک لائن ہے کہ پاکستان کو ٹیررزم کا ایک اڈا ہب بنا دیا جائے، اور پھر وہاں پروپوگنڈا پوری دنیا میں کیا جائے کہ جی طالبان ان کے سپورٹر ہیں، داعش ان کا سپورٹر ہے، اسامہ بن لادن کو یہ پناہ دیتے، یہ وہ. تو یہ ایک جال ہے جس میں ہماری قادیانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری طرح، وہ ان کو تو قادیانی اسٹیبلشمنٹ کو تو کچھ نہیں ہوگا. اصل مسئلہ تو پاکستان کی سالمیت ہے اور پاکستان کے عوام کا مستقبل ہے. تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ جو کوئی کہتا ہے کہ اسلامی موومنٹ ہے، یہ گمراہی پھیلاتا ہے. یہ بالکل کوئی اسلامی موومنٹ نہیں.